بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، کل کے ٹاپک میں ہم شعور کے بارے میں بات کر چکے ہیں۔ شعور کی ڈیفینیشن، اس کے 2 پہلو اور شعور کے دونوں حصوں پہ ہم لوگوں نے بات کر لی ہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں موڈ آف کانشیسنس پہ، شعور کے انداز یا صفات پہ۔ شعور کے انداز کو شعور کی صفات بھی بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پہلا آتا ہے وقوف یعنی کوگنیشن۔ وقوف سے مراد وہ حالت لی جاتی ہے جس سے فرد اس وقت آگاہ ہوتا ہے اور وہ اسے اچھی طرح جانتا اور پہچانتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ گھر آ کے ہوم ورک کرتے ہیں اور بہت سارا ہوم ورک جب کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ یاد آ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس ٹائم جو کیا ہے، آپ اپنی کنڈیشن سے آگاہ ہوتے ہیں اور بہت اچھے سے اپنے آپ کو جان رہے ہوتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہے تاثر افیکشن۔ فرد جس حالت سے اس وقت واقف ہوتا ہے وہ یا تو اسے خوشگوار محسوس کرتا ہے اور یا اسے ناخوشگوار محسوس کرتا ہے۔ اس خوشگواری یا ناخوشگواری کو تاثر کہا جاتا ہے۔ اب جیسا کہ میں نے آپ کو اگزامپل دی ہوم ورک کی، تو جیسے کہ آپ نے ہوم ورک اگر آپ کا نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کے لیے ایک ناخوشگواری ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کا ہو جاتا ہے، ہوم ورک ہو جاتا ہے اور بہت اچھے سے ہوتا ہے، تو وہ آپ کے لیے ایک خوشگوار ہو جائے گا، آپ کا موڈ ہیپی ہو جائے گا۔ اگر نہیں ہوتا تو آپ کا موڈ جو ہے وہ ہیپی نہیں ہوگا۔ اب طلب ہے، کنیشن کیا ہے؟ اگر یہ حالت خوشگوار ہو تو فرد اسے قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر ناخوشگوار ہو تو بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس حالت کو طلب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر وہ کنڈیشن آپ کی ہیپی والی ہوگی، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو رکھنا چاہیں گے، ٹھیک ہے، اس کیفیت کو آپ رکھنا چاہیں گے۔ اگر آپ کی سیڈ والی ہوگی تو آپ اس کیفیت کو رکھنا نہیں چاہیں گے، اس کو چینج کرنا چاہیں گے، اس چینج کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب ہوتا ہے خصوصیات یعنی کریکٹرسٹکس۔ شعوری کیفیت میں کئی خصوصیات پائی جاتی ہیں، مثلاً شعوری کیفیت انتخابی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا جو شعوری کیفیت ہوتی ہے وہ انتخابی ہوتی ہے کہ آپ نے کس چیز کے اوپر یا کس پوائنٹ کے اوپر فوکس کرنا ہے۔ شعوری کیفیات میں بہاؤ اور تسلسل پایا جاتا ہے۔ شعوری کیفیات کا تعلق فرد کے ذاتی تجربات سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے جو پرسنل ایکسپیرینسز ہوتے ہیں اس کے اوپر جو ہماری شعوری کیفیت کا تعلق ہوتا ہے۔ شعوری اعمال کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اوپر تنقید ہوئی ہے، کرٹیسزم ہوئی ہے، جیسا کہ ہم لوگوں نے مائنڈ کا پڑھا، جیسا کہ ہم نے سول کا پڑھا یعنی روح اور ذہن کے اوپر بھی بہت ساری کرٹیسائز کی گئی تھی کہ ان کو ہم جو ہے نا سائیکالوجی کو سائنس آف سول یا سائنس آف مائنڈ نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح سے انہوں نے اس کے اوپر بھی تنقید کی ہے، اگرچہ یہ تعریف کافی معقول ہے اور حقیقی معنوں میں کردار کی بھی وضاحت کرتی ہے، لیکن جن ماہرین نے نفسیات کو علم الشعور قرار دیا تھا انہوں نے اسے صرف شعوری اعمال تک محدود رکھا، اور شعوری اعمال ذہنی اعمال کا ایک حصہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جیسا کہ فرائیڈ نے ہمیں ذہن کے 3 پہلو بتائے تھے، ٹھیک ہے، 3 حصے بتائے تھے، کون سا؟ شعور، لاشعور، تحت الشعور۔ اب اس میں صرف ایک کے اوپر بات ہو رہی ہے، صرف ہمارے شعور کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ لاشعوری اعمال، اس تعریف میں نفسیات کو صرف شعوری اعمال تک محدود رکھا گیا ہے، اس کے دائرہ کار سے لاشعوری اعمال کو نکال دیا گیا ہے۔ حالانکہ بقول فرائیڈ لاشعوری اعمال شعوری اعمال سے زیادہ اہم اور پیچیدہ ہوتے ہیں۔ اب ہمارے جو لاشعوری اعمال ہیں وہ کیوں اتنے ہمارے لیے اہم ہوتے ہیں؟ کیونکہ بہت ساری چیزیں، بہت سارے ہمارے پرانے واقعات، پرانے ہمارے ایکسپیرینسز ہمارے لاشعور میں ہوتے ہیں اور شخصیت کی نشوونما اور مطابقت میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے تحت الشعوری اعمال کا بھی ذکر نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ چیزوں کا لاشعوری اور تحت الشعوری کا ذکر ہی نہیں کیا گیا۔ بچوں اور حیوانوں کا مطالعہ، اگر بات یہ ہے کہ شعور میں ہونے کا نام ہے، صرف اگر نفسیات صرف شعور کے مطالعے کا نام ہے تو ہم بچوں اور حیوانوں کا مطالعہ کر ہی نہیں سکتے ہیں شعور کے مطابق، کیونکہ بچوں کو اور حیوانوں کو تو شعور کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جو بیمار لوگ ہیں وہ بھی اپنے آپ کو جو ہے اچھے سے اپنے شعوری اعمال کو بیان نہیں کر پائیں گے۔ اگر نفسیات صرف شعور کے مطالعے کا نام ہے تو پھر اس کے ذریعے حیوانوں اور بچوں کا مطالعہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح سے شدید ذہنی امراض میں مبتلا افراد کا مطالعہ کرنا بھی ممکن نہیں، کیونکہ یہ سب لوگ اپنے شعوری اعمال کو ٹھیک طرح سے بیان نہیں کر سکتے۔ دوسروں کے ذہنی اعمال کا مطالعہ، اس تعریف پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ شعوری اعمال صرف ذاتی خیال ہوتے ہیں۔ شعوری اعمال جو ہوتا ہے، ہمارے شعور جو ہوتا ہے وہ صرف ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں، ہمارے اپنے شعور کے بارے میں جانتے ہیں، ہم کسی اور کے بارے میں ذاتی خیالات کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے دوسروں کے۔
اور ہم براہ راست اور فوری طور پر اپنے ذہنی اعمال اور ذاتی خیالات سے تو آگاہ ہو سکتے ہیں، لیکن دوسروں کے ذہنی اعمال اور ذاتی خیالات سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے قیاسی آرائی سے کام لینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم دوسروں کے بارے میں نہیں سوچ سکتے، اتنی آسانی سے ہم دوسروں کے ذہنی اعمال کا مطالعہ نہیں کر سکتے۔ اب جانچ پڑتال، شعوری اعمال کی تجربہ کار میں دوبارہ جانچ پڑتال کرنا مشکل کام ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کے اوپر کوئی اتنا زیادہ اچھے سے جانچ پڑتال نہیں کر سکتے۔ اب واٹسن جو ہیں جنہوں نے کرداری جو ہے بیہیویئرزم پہ کام کیا ہے، کرداری ماہرین نفسیات ہیں یہ، اب ان کا اعتراض کیا تھا؟ جے بی واٹسن جو کہ ایک مشہور کرداری ماہر نفسیات ہیں، شعور کی خامیوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ روحانی مظاہرات کی طرح، روحانی یعنی روح کی طرح شعوری کیفیات کی تصدیق بھی ممکن نہیں ہے۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ روح کے اوپر ہم کوئی تجربہ نہیں کر سکتے، روح تو صرف فانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان سب چیزوں کے اوپر جو ہے اسی طرح ہم شعور کے اوپر بھی کوئی تجربہ نہیں کر سکتے، کوئی مشاہدہ نہیں کر سکتے، لہٰذا شعوری کیفیات پر علم نفسیات کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ کرداریت کے نظریے کے حامی سرے سے ذہن یا ذہنی اعمال کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ اب واٹسن جو ہیں وہ کرداریت کے نظریے کے حامی کون ہیں؟ واٹسن، جے بی واٹسن۔ وہ مزید لکھتا ہے کہ شعور ایک ایسی اصطلاح ہے جسے نہ تو واضح طور پر بیان کیا جا سکتا ہے اور نہ دوسروں کو سمجھانے کے لیے اسے اچھی طرح استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ یہ تو صرف قدیم اصطلاح روح کا ایک متبادل لفظ ہے، اور اگر اس کے وجود کو تسلیم کر بھی لیا جائے تو ہم اس کے متعلق مزید کچھ نہیں جان سکتے۔ چنانچہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ شعور کی اصطلاح استعمال کیے بغیر ان نفسیات کی تشریح کرنے میں کہاں تک کامیاب ہو سکتا ہوں۔ تاہم جدید وقوفی نفسیات کے ماہرین شعور کو بڑی اہمیت دینے لگے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ شکریہ۔